السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے، یعنی عذاب کے لیے، تو تلاوت قرآن اسے روک دیتی ہے۔ جب فرشتہ اس کے سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ یعنی انسان پاؤں سے جب نیکی کے کاموں کی طرف چل کر جاتا ہے تو وہ نیکیاں اسے اس کی برائیوں کی سزا سے ہٹا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن قرآن مجید انسان کی شکل میں آئے گا۔ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کے بال سفید ہوں گے، جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، تو اپنے پڑھنے والے سے کہے گا، میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا، جیسے تراویح وغیرہ پڑھنے میں، اور دن میں تجھے پیاسا رکھا، کیونکہ تلاوت کرتے وقت انسان کو پیاس بھی لگتی ہے نا۔ قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کر آئے گا۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ یعنی جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کی سفارش کرے گا۔ 15واں پارہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور اس سے غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ آغاز ہوتا ہے سبحان الذی سے، کہ اللہ پاک ہے، یعنی سننے والوں کو ایک عجیب و غریب خبر ملے گی کہ جس کو وہ حیرانی سے سنیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے مشکل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ ویسے بھی جس بارے میں اب گفتگو کی جائے گی نا، وہ بہت اہم بات ہے۔ کیا ہے وہ اہم بات؟ کیا فرمایا جاتا ہے؟ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد الحرام، مکہ سے مسجد اقصی یعنی فلسطین کی طرف۔ وہ جگہ کیسی ہے جس کے آس پاس کو ہم نے برکتیں عطا کر رکھی ہیں، کیونکہ وہاں کی سرزمین بہت زرخیز ہے، وہاں قدرتی نہریں ہیں، باغات اور پھل ہیں، وہ زمین انبیاء کا مولد اور مسکن بھی رہی ہے۔ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیوں میں سے دکھائیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ سفر ایک معجزہ تھا۔ بے شک وہ بہت دیکھنے والا اور سننے والا ہے، بندوں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات بیت المقدس میں نے اپنے قدم اسی جگہ رکھے تھے جہاں پہلے انبیاء نے رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر براق کے ذریعے کروایا گیا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، جس کو لگام ڈالی ہوئی اور زین کسی ہوئی تھی۔ بس اس نے شوخی کی تو جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شوخی کر رہا ہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی بھی سوار نہیں ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر براق کو پسینہ آ گیا، اور پھر براق کے ذریعے سفر لمحوں میں طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس کی طرف گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا،
اور براق کو اس سے باندھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، جو اس بات کا سمبل یعنی نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، امام المرسلین ہے۔ اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائے گی اور 7 آسمانوں تک لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وہاں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں بھی دی اور اس کے علاوہ کچھ ہدایات بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے مشاہدات بھی کیے تھے وہاں پر۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے چھیل رہے تھے، یعنی کھرچ رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور سمجھتے نہ تھے، یعنی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے اپنے عمل کے لیے بھی ہے، صرف لوگوں کو سکھانے کے لیے نہیں ہے۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا، سورۃ البقرہ کی آخری آیات دی گئیں، اور یہ کہ آپ کی امت میں سے ہر ایسے آدمی کو بخش دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کن گناہوں سے بچے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اسی طرح معراج کی رات فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم دیجیے، یعنی جس بھی جماعت کے پاس سے گزرے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مشورہ دیا کہ اپنی امت کو حجامہ کرانے کا کہیں، کیونکہ وہ صحت حاصل کرنے اور بیماریوں سے نکلنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ کی مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی تھی۔ سید ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، یعنی جنت چٹیل میدان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے، تو جتنا ذکر کرے گا اس کی جنت اتنی ہی زیادہ سرسبز ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اس میں انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، یعنی تورات بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ کارساز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے حوالے انسان اپنے کام کر دے اور اس کی حاجتیں پوری کر دے، تو ساری حاجتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ پھر فرمایا، یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بلا شبہ ایک شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی صفت کا ذکر کرے تو ہمیں چاہیے کہ وہ صفات ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پر نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کی تعریف فرما رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ ہم بھی ان کی طرح شکر گزار بن جائیں، لیکن شکر گزار بندہ بننے کے لیے سخت محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تاکہ نماز پڑھیں، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیاں سوج جاتی ہیں۔ اس سے متعلق آپ سے کچھ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی شکر گزاری صرف زبان سے شکر گزاری نہیں ہوتی ہے بلکہ عمل کے ذریعے ہوتی ہے، اور آج کل اس عمل کا اچھا موقع ہے، جتنا زیادہ آپ قیام کر سکتے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کرنا چاہیے۔ اسی طرح شکر گزاری میں انسان جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے تو اس پر بھی اپنے رب کو یاد کرے، بسم اللہ پڑھ کر آغاز کرے اور الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر فرمایا، اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر دوبارہ فساد عظیم بپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا
تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے، کہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہونا ہی تھا۔ یعنی کہ جب بنی اسرائیل نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کیا نا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے، اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیے۔ 70 عیسوی میں ٹیٹس کا حملہ ان پر ہوا اور اس کی وجہ سے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ پھر فرمایا پھر ہم نے ان کے فاتحین پر تمہیں غلبہ کا موقع دیا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی، اور نفری میں بہت زیادہ بڑھا دیا۔ دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے بھلائی کی، اور اگر برائی کی اس کا وبال بھی تمہیں پر ہوگا۔ یعنی بھلائی کریں گے تو اپنے لیے، اگر محسن ہوں گے تو فائدہ ہمیں خود کو ملے گا نا، پھر نیکی کر کے دوسروں کو جتا کر کیوں نقصان اٹھاتے ہیں۔ پھر فرمایا وعدے کا وقت آ گیا کہ جابر فاتحین تمہارے حلیہ بگاڑ دیں اور مسجد اقصی میں ایسے ہی داخل ہوں جیسے پہلے بار داخل ہوئے تھے، اور جہاں جہاں غلبہ پائیں اسے تہس نہس کر دیں۔ پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے اب تمہارا پروردگار تم پر رحم فرما دے، لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو ہم بھی پھر سزا دیں گے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ یعنی اگر تم بدلے تو ہم بھی پھر پکڑیں گے۔ تو اس میں کتنا بڑا سبق ہے، کوئی قوم ہو یا کوئی فرد ہو یا کوئی گھرانہ ہو، اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے، احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی سرکشی کرتا ہے تو اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے، آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے۔ پھر فرمایا یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ خوشخبریاں ان کے لیے ہیں جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انسان برائی کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے، دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ دیگر علماء بھی کہتے ہیں کہ انسان کا بیزاری کی حالت میں خود کو یا اپنی اولاد کو بد دعا دینا ہے۔ اس بات کا مطلب یہاں پہ یعنی بعض اوقات ہم بیماری کی وجہ سے یا بچوں کی پریشانی کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے پھر انسان کے اوپر بعض اوقات ایسی کیفیت آ جاتی ہے نا کہ اس کے منہ سے خیر کی بات نکلنے کے بجائے بد دعا نکل آتی ہے، حالانکہ وہ خود اس بد دعا کی قبولیت نہیں چاہتا، لیکن بس وہ بیزار ہو کر منہ سے کچھ بات نکالتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ بنیادی طور پر اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے، ڈانٹا جا رہا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے اپنے مال اور اولاد پر بد دعا کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت انہیں اطمینان کے ساتھ بھلائی کی دعا کرنی چاہیے تھی۔ یاد رکھیے قبولیت کے وقت میں دی گئی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر جس کو بد دعا دے رہے ہیں وہ اس کے اہل نہیں تو وہ بد دعا پلٹ کر دینے والے کے سر پر آ جاتی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر دوسروں کو بد دعائیں دے کر بلیک میل کرتے رہتے ہیں، یعنی ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ تمہیں ہماری بد دعا لگ جائے گی، تم جہنم میں جاؤ گے، تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اب جس کو بد دعائیں دی جا رہی ہوتی ہیں وہ بہت ڈر جاتا ہے، ایسے موقع پر ڈر نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ کی نیت خراب نہیں ہے، آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو آپ کو بد دعا نہیں لگے گی۔ یعنی اگر آپ ظالم نہیں ہیں تو بد دعا آپ پر نہیں پڑے گی، وہ کس پر جائے گی؟ واپس جو دینے والا ہے۔ اس لیے بد دعائیں دینے والوں کو بھی سوچ سمجھ کے دینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مصیبت واپس اپنے اوپر ہی لوٹ آئے۔ اس طرح ماں باپ کو بھی سوچ سمجھ کر اولاد کو جو ہے بد دعا دینی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، ایک مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، اور تیسری باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرنا، کیونکہ تنگ آ کر ہی کرتا ہے نا، باپ ایسے ہی نہیں کرتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تو ہم نے تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے، اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا۔ یعنی انسان جو کچھ کماتا ہے وہ اسی کے اوپر لادا جا رہا ہے، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں نکالیں گے، یعنی اعمال نامہ۔ اپنی کتاب کو کیا کریں گے؟ کھلا ہوا دیکھے گا، اوپن بک ہوگی، جس میں وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا۔ تو قیامت کے دن انسان کی نظر اتنی تیز ہو جائے گی وہ سب کچھ دیکھ پڑ سکے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہم اسے کہیں گے اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے۔ یعنی تم خود فیصلہ کر سکتے ہو کہ تمہارا اب انجام کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے برے اعمال ایسی بری شکل میں ہوں گے کہ انسان خود ان سے گھن کھائے گا، تو کتنا ضروری ہے کہ انسان یہ حساب اپنا دنیا میں ہی کر لے، مرنے سے پہلے ہی کر لے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، اپنے منہ سے نکلنے والی باتیں، اپنی سوچیں اور اپنے معاملات جو دیگر لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اس کے نتیجہ کیا نکلے گا، یہی بھی سوچ لے۔ اور انسان کو ہر طرح سے ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے اعمال اور ہاتھ پاؤں سے بھی ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ یہ سب قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس دن۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے نا، جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو گمراہ ہوا اس کا بار بھی اسی پر ہے۔ کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اپنا رسول نہ بھیج لیں۔ یعنی اپنی برائیوں کو دیکھ کر ان میں سے اس برائی کو دور کر کے جو صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کر لیا، خاص طور پر جو قرآن کا راستہ ہے وہ سب سے بہترین اور سیدھا راستہ ہے، تو اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں، خود اسی کو ہوگا۔ یعنی اگر انسان ہدایت نہیں پاتا تو نقصان بھی خود اٹھائے گا۔ پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے کیے کا ہی بدلہ ملے گا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ بدکرداریاں کرنے لگتے ہیں، پھر اس بستی پر عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے اور دیکھنے کو کافی ہے۔ جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو اور جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہے جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا بن کر داخل ہوگا۔ یعنی جو دنیا کی رونقیں چاہتا ہے، دنیا کے فائدے چاہتا ہے، یعنی انہی کے لیے دن رات کوشش کر رہا ہے، اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے اور مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ یعنی اگر دکھاوے کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اسے دنیا میں دے دیا جاتا ہے اور پھر آخرت میں اس کے لیے جہنم ہی ہوگی۔ پھر فرمایا ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خواہ یہ ہوں یا وہ ہوں، اور یہ بات آپ کے پروردگار کا عطیہ ہے، اور آپ کے پروردگار کا یہ عطیہ کسی پر بند نہیں۔ دیکھو ہم نے کیسے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور آخرت میں دوسری قسم کے یعنی آخرت چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی بڑی ہوگی۔ یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے درجات کی بلندی کے بارے میں، کہ جو آخرت چاہتا ہے نا وہ بڑے درجات پہ پائے گا۔ پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ان کے درمیان کا فاصلہ ایسا ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہو، اور فردوس جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر رب کا عرش ہے۔ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس مانگو،
اللہم انی اسألک جنت الفردوس الاعلی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب کے ساتھ کرو۔ یہاں بڑھاپے کی حالت کو خاص کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت ماں باپ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اولاد جوان ہو چکی ہوتی ہے، جو لوگوں کے خواہشات اور جذبات کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، بوڑھے لوگوں کا طریقہ کچھ اور بدل چکا ہوتا ہے نا، اپنے تجربات کی روشنی میں یا اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ تو پھر دونوں کے جو کہ مقاصد فرق ہوتے ہیں، طریقے فرق ہوتے ہیں، تو کلیش بہت ہونے لگتا ہے۔ تو ایسے میں ماں باپ نہیں جھک سکتے، ان میں تبدیلی کی مت سوچو، کیونکہ وہ تو بڑے ہو چکے ہیں، پکے ہو چکے ہیں، وہ تو مضبوط درخت بن چکے ہیں۔ اب اگر آپ چاہو کہ ان کو ڈھال لیا جائے، ان کو جھکا لیا جائے اور ان کی عادتیں بدل لی جائیں تو یہ نہیں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اولاد اپنے اندر نرمی پیدا کرے، اولاد ان کے آگے جھکے۔ اب دیکھیے اف دو حرفی کلمہ ہے جو انتہائی ناپسندیدگی اور بیزاری کے وقت انسان کے منہ سے نکلتا ہے۔ اف پھر وہی بات، اف پھر اسی کام کے لیے بلا لیا، تو اس کو بھی منع کر دیا گیا ہے۔ تو پھر جب اف منع ہے تو لمبی چوڑی نصیحتیں ماں باپ کو، جھگڑے، بدتمیزی اور بد اخلاقی کی تو کہیں بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیے بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کی؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو خاص طور پر بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور دوسری طرف والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں نہ جائیں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر ڈالے گا۔ ایک والدین کا نافرمان، دوسرا مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور تیسرا دیوث۔ دیوث وہ مرد ہوتا ہے جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہوتی کہ اس کی ماں یا بہن یا بیٹی کوئی حرام کاریاں کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کو بادر ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح والدین کو رلانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لہذا بہت محتاط رہنے والی بات ہے۔ والدین کے بارے میں جو احکام آئے ہم نے ان سے کیا سیکھا؟ ان کو جھڑک کر جواب نہ دینا اور عاجزی سے اختیار کرنا، بلکہ احترام سے بات کریں، جھک کے۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت سے پالا تھا۔ تو یہاں پر رحم کرتے ہوئے ان کو رحمت اور شفقت کی نظر سے دیکھو، غصے سے مت دیکھو، انکساری سے آگے جھکے رہو، ان کے لیے دعائیں کرو، کندھے جھکا کر رکھو، یعنی ان کے آگے جھکے رہو، اپنے آپ کو ایسا رکھو جس سے تکبر ظاہر نہ ہو بلکہ عاجزی کہ آپ ماں باپ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات اولاد زیادہ قابل ہو جاتی ہے نا، ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ کر پڑھ لکھ کر بھی سب کچھ بھول جاتے ہیں، تو اولاد جب جوان ہو جاتی ہے اور جان پکڑتی ہے تو وہ اولاد ماں باپ سے بھی آگے نکلنے لگتی ہے۔ تو ایسے میں کبھی انسان کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آپ سے بہتر ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ عام طور پر بچوں کے اندر یہ چیز کتنی آ گئی ہے کہ ماں باپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں،
بھلے ماں باپ کچھ نہ سمجھ بھی ہوں یا نہ سمجھی کی بات بھی کریں تو بھی بار بار ان کو یہ احساس دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ ان کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے کہ جس بچے کو انہوں نے پیدا کیا اور اس کی انگلی پکڑ کر اس کو چلنا سکھایا، آج وہ انہیں سکھا رہا ہے، یہ چیز نفسیاتی طور پر ان کو کمزور کرتی ہے اور ان کو غمگین بھی کرتی ہے۔ تو پہلے بھلے آپ صحیح ہوں اور ماں باپ غلط ہوں، ان کے آگے ہمبل رہیں، بحث مباحثہ نہ کریں۔ پھر والدین میں سے بھی ماں جو ہے وہ حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، پھر پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، تیسری بار بھی آپ نے وہی جواب دیا، چوتھی بار آپ نے کہا تمہارا باپ۔ زندگی میں تو ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھتے ہیں، اور جب فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو لگتا ہے خالی یہ دعا پڑھنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زندگی میں بھی ان کے ساتھ رحمت کا جو معاملہ کریں، انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں، پھر دعاؤں کا بھی اثر ہوگا۔ پھر فرمایا جاتا ہے جو کوئی تمہارے دل میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اگر تم صالح بن کر رہو تو ویسے رجوع کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ یعنی کہ تم کس دل سے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو۔ ماں باپ تو بہت محبت سے پالتے ہیں، لیکن بچے انتظار میں رہتے ہیں کب دنیا سے جائیں گے اور یعنی ہمارے سر سے یہ بوجھ اترے گا، یعنی کب اترے گا اور کب ہم بھی آزاد ہوں گے۔ تو جو تم دلوں میں سوچتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اس بارے میں یا کسی اور بارے میں۔ چونکہ یہاں پیچھے ماں باپ سے متعلق بات تھی منسلک ہے نا، تو سب سے پہلے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا چاہیے، یعنی دل کے خیالات تو اوپر نیچے ہوتے ہی رہیں گے نا، لیکن اگر تمہارا طرز عمل اچھا ہے تو عملی طور پر صالح ہو، نیک ہو، تو جو اپنی غلطی سے رجوع کرے گا، توبہ کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یعنی انسان کو جب احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط سوچ رہا ہے، اس کے منہ سے غلط بات نکل رہی ہے، تو پھر وہ پلٹ اپنا رویہ اچھا کر لیتا ہے، تو اس کی غلطی بھی معاف ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا والدین کے ساتھ کیے ہوئے کی ڈبل سزا ہے، دنیا میں بھی سزا ملے گی، اولاد کی صورت میں ملے یا جس طرح بھی ملے، اور اس کے بعد پھر آخرت میں بھی سزا ہے۔ ایسا والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ تبذیر کیا ہوتا ہے؟ تبذیر کا لفظ بذر سے ہے، یعنی بذر کہتے ہیں بیج کو، جیسے بیج پھیلا دیا جاتا ہے نا کھیت میں، وہ تو بہرحال اگ ہی آتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ مٹی میں جا کر گم گیا، تو اس سے تشبیہ دی گئی کہ تم اپنا مال ہر جگہ یوں ہی نہ لٹاتے رہو۔ اور پھر خاص طور پر تبذیر یعنی خواہشات پر خرچ کرنا ہے، اور وہ بھی ضرورت سے زائد، مثلا ڈیکوریشن کے اوپر بہت زیادہ خرچ کر دینا، لباس کے اوپر، اور لباس بھی صرف ضرورت کا نہ ہو، صرف دکھاوے کا ہو، اور اس پر انسان ہزاروں خرچ کر دے۔ اس طرح یہ کہ ناجائز چیزوں پر خرچ کرنا، ضروریات میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا، ضروریات پر خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات انسان بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے، یہ بھی ضرورت ہے، وہ بھی ضرورت ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز آپ باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی کام آ جائے گی، تو اس میں بعض اوقات غیر ضروری چیزیں خرید کر رکھ لیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی ہے نا، پھر اس میں انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، اسی کو فضول خرچی کہتے ہیں۔ ابو عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مبذرین کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے نا، جن کاموں میں جن چیزوں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرتے ہیں۔ مال ضائع کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، مال کو ضائع کرنا، بکثرت سوال کرنا۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، ان چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، اور اگر تم ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے
اس بنا پر اعراض کرو کہ ابھی تمہارے پاس انہیں دینے کو کچھ نہیں، لیکن تم اپنے پروردگار کی رحمت سے ایسے توقع ضرور رکھتے ہو اور اس کی تلاش میں ہو تو انہیں نرمی سے جواب دے دو۔ بعض اوقات انسان کے پاس اتنا نہیں ہوتا نا کہ وہ دوسرے کی ضروریات پوری کر سکے، تو ایسے میں بد اخلاقی سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ تم لوگ روز مانگنے آ جاتے ہو، یہاں میں نے کوئی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں، اور طرح طرح کی باتیں جو حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہیں اور دوسروں کو تکلیف دینے والی ہوتی ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نرمی سے انہیں نرمی سے جواب دے دو، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو، ورنہ خود ملامت زدہ اور درماندہ بن کر رہ جاؤ گے۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے خبردار ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے، اور مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو انہیں، اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے، اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ حق کی بنا پر قتل کیا جائے، اور اگر کوئی شخص نہ حق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کی ولی کو پورا اختیار دیا ہے، لہٰذا اسے قتل میں زیادتی نہ کرنا چاہیے، یقیناً اسے مدد دی جائے گی۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو، تاکہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی۔ یعنی سوچ سمجھ کر وعدے کیا کریں اور سوچ سمجھ کر پھر ان کو نبھایا بھی کریں، کیونکہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ وعدہ پورا کیا تھا یا نہیں۔ وعدہ خلافی منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور جب تم معاف کرو تو پورا ناپو، اور تولو تو سیدھی ترازو سے لو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔ آپ دیکھیں یہاں کتنی چیزوں کے نام بھی، یعنی ہر چیز کی باز پرس ہوگی۔ یہ بہت بڑا اخلاقی ادب سکھایا گیا ہے، بہت ہی زبردست اصلاح کی گئی ہے۔ امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اچھے یعنی خیالات کو اور وہمی باتوں کو آپس میں مکس نہ کیا جائے۔ سیدنا قتادہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا حالانکہ تم نے دیکھا نہ ہو، بس تمہیں وہم ہو کہ ہاں میں نے دیکھا تھا کہ فلاں آیا تھا حالانکہ وہ نہیں آیا تھا۔ یہ نہ کہو کہ میں نے سنا حالانکہ تم نے سنا نہ ہو۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے سنا جبکہ سنا ہی نہیں ہوتا، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم نہیں جانتے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، ہاں مجھے پتا ہے، جب پوچھو کہ کہاں ہے تو کہتے ہیں وہ مجھے بھول گیا۔ نہیں، جب تک یقینی بات نہ ہو اس کو منہ سے مت نکالو، کیونکہ ان سب باتوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اس طرح دل کے بعض خیال بھی جو ہے ان پر بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ یعنی عباد الرحمن کی صفت یہ ہوتی ہے نا کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتی ہے، معتدل چال چلتے ہیں، نہ تو عاجزی اور سستی کے ساتھ بہت ہی ڈھیلے اور نہ بہت تیز، بلکہ اپنی ہمت کے مطابق درمیانی چال۔ اسی طرح چلتے ہوئے اکڑنا نہیں چاہیے، متکبرانہ چال کی ممانعت کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنی چال میں تکبر کو جگہ دے، یعنی تکبر والی چال چلے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ یاد رکھیے ہمارا دین ایک جامع دین ہے جس میں چلنے کا طریقہ تک سکھایا گیا ہے، مال خرچ کرنے کا، اولاد سے معاملہ کرنے کا، والدین سے معاملہ کرنے کا، شرم و حیا کا، سوچنے سمجھنے کے بارے میں کہ کس طرح انسان کو بولنا چاہیے، کس طرح سوچنا چاہیے، کون سا پہلو زندگی کا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں رہنمائی نہیں کی گئی اس کتاب میں، قرآن پاک میں۔ پھر فرمایا اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ اب دیکھیں، دھیان رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں ان برائیوں سے۔ یہ سب کام ایسے ہیں جن کی قباحت آپ کے پروردگار کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف وحی کی، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، ورنہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ کیا تمہارے پروردگار نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا ہے اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے؟ کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا
تاکہ لوگ کچھ ہوش کریں، مگر ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے، جیسا کہ مشرک کہتے ہیں، تو وہ اللہ صاحب عرش سے مقابلہ اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے۔ وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کری ہو، لیکن تم اس کو نہیں سمجھتے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے، ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر نہ کریں تو اللہ کو محبوب کیسے ہو سکتے ہیں بلا؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی آپ ہم کو سنواتے تھے۔ ایک اور موقع پر آپ نے مٹھی میں کنکریاں لے کر صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی، یعنی کہ ان کی آواز سنائی گئی۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کی اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پر لگاتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو وہ سرگوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ غور کرو، آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کریں کہ یہ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ اب راہ نہیں پا سکتے۔ بھلا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کر کے دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا؟ آپ ان سے کہیے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اس سے سخت ترین مخلوق جو تمہارے جی میں آئے ہو جاؤ، تو بھی اللہ دوبارہ پیدا کر دے گا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ کہیے کہ وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا ہوگا کب؟ آپ کہیے کہ شاید وہ وقت قریب ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس پکار کے جواب میں حاضر ہو جاؤ گے اور یہ خیال کر رہے ہوگے کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے۔ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو، کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بہت پیار سے کہہ رہے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي، اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں بندوں کی۔ تو اگر ہمیں عباد الرحمن بننا ہے تو لازم ہے کہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں، زبان سے اچھی بات ہی نکالیں ہمیشہ۔ تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ آپ کا پروردگار انہیں خوب جانتا ہے۔ اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ آپ ان سے کہیے ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ تم سے تکلیف کو نہ ہٹا سکتے اور نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کی طرف سے وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے قریب تر ہو جائے۔ وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ جو بات ہمیں معجزے بھیجنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے۔ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی ایک واضح معجزہ دیا تھا تو انہوں نے اس سے ظلم کیا تھا، اور معجزے تو ہم صرف ڈرانے کی خاطر بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا پروردگار لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور نمائش یعنی واقعہ معراج جو ہم نے آپ کو دکھائی اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، انہیں ان لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش بنا رکھا ہے۔ ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں مگر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی جاتی ہے۔ یہ درخت جو ہے نا، یہ زقوم کا درخت ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پھر کہنے لگا بھلا دیکھو یہ شخص جسے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے، اگر تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کو
فی غنی کر دوں گا. آپ دیکھیں نا، لَأَحْتَنِكَنَّ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ان پر قبضہ جما لوں گا، یعنی تمہاری اولاد تمہاری نہیں رہے گی، پھر میں ان کو اپنا بنا لوں گا. اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، بچے ہمارے پیدا ہم نے کیے، سکھایا پڑھایا ہم نے، خرچ ہم نے کیا، تعلیم ہم نے ان کو دی، جب بڑے ہوئے تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں. کیا ہوا؟ کون ان کو چک کے لے گیا؟ شیطان. کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا تھا نا کہ اگر مجھے قیامت کے دن تک مہلت مل گئی تو میں آدم کو نہیں بلکہ اس کی اولاد کو نسل در نسل کو بہکاتا رہوں گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کی کوکھ میں اس کی کچوکے لگاتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس طرح چیخ کر رو رہا ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا تب ہوتا ہے جب شیطان اس کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے، یعنی پیدا ہوتے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، پس اگر وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ چلا جاتا ہے، اور اگر نہ لیا جائے اللہ کا نام تو بچے کے دل پر پھر وہ جم جاتا ہے، وہیں سے اس کو اپنا بنا لیتا ہے. اس لیے جتنی بھی مسلمان بیٹیاں ہیں نا، ہماری مائیں ہیں جو پریگننٹ ہے، خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ جس وقت بچے کی پیدائش کا وقت ہو اس وقت پاس یہ قرآن لگا ہوا ہو یا کوئی پڑھ رہا ہو یا کوئی ذکر اذکار اس وقت دیا جائے تاکہ شیطان اس وقت بچے پر حاوی نہ ہو سکے. اگر کچھ بھی نہ ہو سکے وہاں پہ لیبر روم میں تو ماں خود پڑھنا شروع کر دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، معوذتین پڑھ کے دم کرنا شروع کر دے. پھر فرمایا تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے. اچھا، اللہ فرماتے جو میرے بندے ہیں ان پر قطعاً تیرا بس نہیں چلے گا، وہ ہے اور اے نبی آپ کے لیے آپ کے پروردگار کا کارساز ہونا ہی کافی ہے. یعنی میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، چاہے تم ان پر کتنی بھی محنت کریں، شیطان کے مقابلے میں رب کی مدد حاصل کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان جو ہے نا مسلمان ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان جو تھا. تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو وہ تمہیں بھول جاتے ہیں، تو جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان تو ہے ہی نہ شکرا. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی پر ہی زمین میں دھسا دے یا تم پر ایسی آندھی بھیج دے جس میں پتھر ہو پھر تمہیں اپنے لیے کوئی کارساز بھی نہ ملے، یا اس بات سے بے خوف ہو کہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لوٹا دے پھر تم پر سخت آندھی بھیج دے جو تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے، پھر تمہیں ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا بھی نہ ملے. بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی، یعنی انسان کو تمام مخلوق پر فوقیت دی، اس کا یہ مطلب ہے بزرگی عطا کی، اور بحر و بر میں انہیں سواری مہیا کی، کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، اور جو کچھ ہم نے پیدا کیا ان میں سے کثیر مخلوق پر نمایاں فوقیت دی. جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنے اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ بھر ظلم نہ کیا جائے گا، اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راہ پانے کے لحاظ سے اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا. ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے قریب تھا کہ پھر آپ کو اس سے بہکا دیتے تاکہ آپ نازل شدہ وحی کے علاوہ کچھ ہم پر افطرا کریں، اور اس صورت میں تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیتے ہیں. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا بہت جھک جاتے. ہر شخص جو ہے نا ثابت قدمی کا محتاج ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے. صرف دعا ہی نہیں بلکہ کوشش بھی کرنی ہے. اللہ اس رمضان میں جو تو نے ایمان کے ساتھ ثابت قدمی دی ہے اس سے واپس نہ پھیرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا، یاد رکھیے ایمان میں ثابت قدمی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ابن القیم کہتے ہیں بندہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی تو اسے ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی اگر اللہ ثابت قدم نہ رکھے تو زمین و آسمان بھی اپنی جگہ قائم نہ رہے اور انسان کا ایمان بھی قائم نہ رہے. ایک تو یہ ربنا لا تزغ قلوبنا والی دعا پڑھنی چاہیے بہت زیادہ ثابت قدمی کے لیے،
اور دوسری اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، یا اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، مجھے لحظہ بھر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر، میری مکمل حالت درست فرما دے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے شیطان کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی ایک لمحہ میں شیطان اچک کر لے جائے۔ پھر فرمایا اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی پھر ہمارے مقابلہ میں آپ کوئی مددگار بھی نہیں پاتے، قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس سرزمین میں مکہ سے دل برداشتہ کر دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور ایسی صورت میں آپ کے بعد یہ لوگ بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یاد رکھیے دوسروں کو دربدر کرنے والا خود بھی کہیں زیادہ دیر نہیں ٹکا کرتا، دوسروں کا برا چاہنے والا دراصل اپنا برا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان میں یہی ہمارا دستور رہا ہے، اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے۔ اب آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے، اور فجر کے وقت قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا التزام کیجیے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے، یعنی کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے کہ مطلب کیا ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں پر قرآن فجر سے مراد فجر کی نماز ہے، ٹھیک ہے، مفسرین کہتے ہیں فجر کی نماز ہے جس میں طویل قرات کی جاتی ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے دن کے مقابلے میں فجر کی اگر چاہے رکعتیں 2 ہیں لیکن ان میں تلاوت لمبی کرنی چاہیے، امام تو کرتے ہی ہیں لیکن آپ سب بھی اپنے دن میں جتنی صورتیں پڑھتے ہیں نا نماز میں، ان کے مقابلے میں فجر کی نماز میں زیادہ لمبی صورتیں پڑھ لیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو نیند آتی ہے وہ چھوٹی سی صورت پڑھ کر بس سونے کی کرتے ہیں کہ پھر کام پر جانا ہے، لیکن جب ویکنڈ ہو تو کم از کم اس دن اہتمام کر لیں کہ لمبی لمبی منت پڑھنی ہے۔ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ، دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ یاد رکھیے فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی اسی آیت کو پڑھ کر بتایا، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا بہترین وقت دن کا آغاز ہے، یعنی فجر کے بعد ہے، اس وقت پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہی پڑھے یا پھر نماز میں لمبا پڑھ چکا ہے تو بھی انشاءاللہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ورنہ کم از کم قرآن کھول کے 3 آیتیں تو ضرور پڑھ لیں۔ پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو آپ تہجد کی نماز ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے، این ممکن ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے، یعنی رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، امت کے لیے نفل ہے، ٹھیک ہے، اور مقام محمود کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے، اور میرا رب مجھے ایک سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور پھر میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا، بس یہی مقام محمود ہے، یعنی اس وقت ساری مخلوق کی زبان آپ کی تعریف جاری ہو جائے گی، سب مخلوق کی زبان پر۔ تو جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھتا ہے نا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ آخر تک، تو قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ تہجد رات کی نماز کو کہتے ہیں، رات کے نوافل کو، اس کے لیے عام نام قیام اللیل ہے، رات کے شروع میں پڑھیں، تھوڑی دیر ٹھہر کر پڑھیں، سحری کے وقت پڑھیں، سب ہی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے اور سب کا ہی اجر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کا تھا، پچھلے رات جس کو سحر کا وقت کہتے ہیں۔ تہجد کیوں کہتے ہیں؟ نیند توڑ کر اٹھنا ہوتا ہے نا، جو نماز نیند توڑ کر اٹھ کر پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کہلاتی ہے، لیکن عمومی طور پر تہجد، خاص طور پر تہجد اس نماز کے لیے، لیکن رات کی ساری نمازوں میں سے کسی وقت کی نماز کو تہجد کہا جا سکتا ہے، یعنی آپ عشاء کے ساتھ بھی تہجد پڑھ کر سو سکتے ہیں، آپ ابھی سوئے نہیں، کچھ نوافل زائد پڑھ لیں، آپ کے تہجد ہو جائیں گے، کیونکہ کچھ لوگ دوبارہ نہیں اٹھ سکتے نا، کچھ لوگ سوتے ہیں عشاء کے بعد، درمیان میں اٹھتے ہیں، پھر پڑھ کر سو جاتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھتے ہیں، تو جو بھی طریقہ ہے، جو بھی کسی کو سوٹ کرتا ہو، لیکن فرض نمازوں کے بعد یہ ایک بڑی فضیلت والی نماز ہے، رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، اور اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں تراویح فرض ہے، تراویح سنت موقدہ ہے یا تراویح کیا ہے؟ نفل نماز ہے۔
بات یہ کہ نفل نمازیں پڑھو گے تو بہت بڑا اجر ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ نے کیا فرمایا؟ جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. پھر اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے کیا ہے فرض ہے کہ نفل ہے. نفل ہے ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا اور دعا کیجئے میرے پروردگار جہاں بھی تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے ہاتھ سے اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. اور کہیے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ کھڑا ہوا، اور باطل تو ہے ہی بھاگنے والا. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارہ میں ہی اضافہ کرتا ہے. یعنی جو ایمان رکھتے ہیں قرآن ان کے حق میں شفا ہے، ہر طرح کی بیماریوں سے شفا ہے، اور رحمت کا باعث بھی ہے. یعنی قرآن سے رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں ان کی زندگی میں. لیکن جو ظالم ہے یا جو اس پر ایمان نہیں رکھتے یا جو ایمان رکھ کر اس کے اندر نقص نکالتے ہیں، ان کے لیے یہ نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے. ان کو اس قرآن سے ہدایت نہیں ملتی بلکہ وہ اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں ہدایت سے. یعنی مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے اکیلے سب کے ساتھ مل کے، جیسا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یا تو وہ اضافے کا ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے. یعنی آ کر کچھ لے کر جاتا ہے پھر پہلا بھی گنوا کر چلا جاتا ہے. جہاں تک شفا کی بات ہے نا، تو اللہ کی کتاب سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں. خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کو لازم پکڑ لیں جب بیمار ہوں. عام طور پر بھی اپنے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، بچوں پر بھی کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. دیکھیے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ آیات شفا جس میں قرآن مجید کی وہ خاص آیات جن کے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے جو مصنوع اذکار ہمیں بتایا وہ سب جو ہے وہ ہمیں پڑھنے چاہیے. اور اسی طرح یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ظالموں کے خسارہ میں اضافہ کرتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے. ظلم کرنے والے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب بات یہ کہ ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، مثلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. لا ظلم عظیم، لا ظلم عظیم آتا ہے نا. چاہے ایک ماں بچے کو دودھ نہ پلا کر اس کے حق سے محروم کرتی ہے، یا کسی سے کوئی کام لے کر اس کو پوری اجرت نہ دینا. اب یہ میں بتا رہی ہوں کہ ظلم کے بارے میں جن کے اوپر یہ شفا، یعنی جن کے لیے آیات شفا نہیں بنتی، آپ دم بھی کرتے رہتے تب بھی شفا نہیں ملتی، ان لوگوں کا ذکر کر رہی ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، یا ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی، حق سے محروم کرتی ہے، یا کسی سے کوئی کام لے کر اس کو پوری اجرت نہیں دیتے جو اس سے طے کی گئی ہو، یا اسی طرح کی اور بھی گھریلو زندگی میں مثالیں دیکھ سکتے ہیں. جیسے شوہر کا حق نہ دینا، شوہر کا بیوی کو حق نہ دینا، بچوں کو اگنور کرنا، ان کی ضروریات پوری نہ کرنا، ان کی صحیح تربیت نہ کرنا، ان کے اندر ایمان نہ پیدا کرنا، تو ظلم ہی کی تو قسمیں ہیں. اور پھر کیسے آیات جو ہے شفا اثر کریں گی؟ ایسے لوگوں پر پھر دم اثر نہیں کرتا ہے. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ پھیرتا اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے. آپ ان سے کہیے کہ ہر کوئی اپنی طبیعت سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے، لہٰذا تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر چل رہا ہے. لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے، اور تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی ایسا مددگار نہ ملے گا جو اسے واپس لا سکے، الا یہ کہ آپ کا پروردگار ہی مہربانی فرما دے، کیونکہ آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے. آپ ان سے کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائے تو نہ لا سکیں گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو مختلف سے بیان کیا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا، بس کفر ہی کرتے گئے اور کہنے لگے ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دیں، یا آپ کا کھجور اور انگوروں کا باغ ہو تو آپ اس میں جا بجا نہریں بہا دیں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے تاکہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھ لیں. آپ ان سے کہیے پاک ہے میرا پروردگار، میں تو محض ایک انسان ہوں پیغام پہنچانے والا.
اب دیکھیں یہاں کیا ہے، کیا فرمایا، حل کنت الا بشر رسولا، میں بشر ہوں، رسول بس پیغام دینے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، یہ ہے دلیل یہاں پر. لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ ان سے کہیے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے. یعنی جب تم انسان ہو تو رول ماڈل بھی ایک انسان کی شکل میں ہی آنا چاہیے نا. آپ ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ، اندھے گنگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ جو ہے وہ بجھنے لگے گی ہم اسے ان پر اور بھڑکا دیں گے. کیا مطلب، یعنی حسن کہتے ہیں کہ میدان حشر میں جانے سے لے کر آگ میں داخل ہونے تک اندھے گونگے اور بہرے ہوں. جہنم میں جا کے سب کچھ اب انہیں نظر آ رہا ہوگا. پھر فرمایا یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. یہ آفت، یہ مصیبت اب ان پر کیوں آئے گی؟ یہ بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، آخرت کو نہیں مانا. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے. اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مگر ظالم اسے ماننے والے نہیں، بس کفر ہی کرتے جاتے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت خزانوں کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرچ ہو جانے کے اندیشہ سے سب کچھ اپنے پاس ہی رہنے دیتے. باقی انسان بہت تنگ دل ہے. ہم نے موسیٰ کو تو واضح آیات دی تھی، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے. موسیٰ نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے کہ ان بصیرت افروز نشانیوں کو سستی نے نازل کیا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے. اور اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو کر رہے گا. اب فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو غرق کر دیا. اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے. ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور ہم نے قرآن کو موقع بموقع الگ الگ کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے وقفہ وقفہ سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور اسے تدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. آپ ان سے کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں. تو یہ خوبی ہونی چاہیے قرآن سننے والے کے اندر. آپ بھی قرآن سن کر اور پڑھ کر روتے تھے تو ہم کیوں نہیں روتے اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، یقیناً ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کے رہنا ہی تھا. اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے. ہمارے بھی خشوع کیا بڑھتے ہیں. یہ جو بھی علم رکھتا ہے نا اس پر لازم ہے کہ اس مقام تک پہنچے کہ قرآن سنتے ہوئے اس میں خشوع اور خضوع اور عاجزی ہو. ہر قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ عاجزی آنی ضروری ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے پکار اٹھے رب کو اور وہ رو پڑے. یعنی قرآن ہماری جذبات کی تسکین بھی کرتا ہے. مسند دارمی میں ابو محمد تیمی روایت کرتے ہیں کہ جسے ایسا علم دیا گیا جو اسے رونے پر مجبور نہیں کرتا وہ اس لائق ہے کہ اسے علم بھی نہ دیا جاتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی صفت بیان کی ہے نا کہ علم والے قرآن پڑھ کر سن کے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تلاوت کرتے ہوئے کبھی قرآن کی مجلس میں کسی نہ کسی جگہ دل نرم ہونے چاہیے، کیونکہ اگر قرآن سے دل نرم نہیں ہوتے تو کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہوئے رویا کرتے تھے اور پچھلی صفوں کے لوگ ان کی آہ و بکا سن لیتے تھے. پھر فرمایا آپ ان سے کہیے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو نام بھی تم پکارو گے اس کے سب نام ہی اچھے ہیں. اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیے نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ ان کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کیجیے.
یہ بہت اہم آیت ہے اور اس کو سمجھیے گا بہت اچھے سے اس کو کہ نماز پڑھتے وقت آپ کی آواز کیسی ہونی چاہیے. اور کہہ دیجئے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کو سزاوار ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی ناتوانی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور اسی کی خوب خوب بڑائی بیان کیجئے. سورۃ الکہف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. سورۃ الکہف نور دینے والی سورت ہے. جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو وہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور بن جاتی ہے، یعنی نور روشن کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی یعنی صحیح طریقے سے پڑھا اس کا تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے مکہ سے لے کر اس کی جائے قیام تک نور کا سبب بنے گی. کیسے جائے قیام؟ یعنی جو قبر ہے جہاں انسان کی وفات ہوئی ہے، مثلاً آپ پاکستان میں کسی حصے میں فوت ہوئے ہیں یا آپ امریکہ کے کسی حصے میں فوت ہوئے ہیں، دنیا کے کسی حصے میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی قبر ہے، وہاں سے لے کر مکہ تک روشنی ہوگی. اس اندھیری رات میں نہ وہ رات ہوگی نہ دن جس میں سورج نہ چاند ستارے کچھ بھی نہیں ہوں گے، ایسی اندھیری ہوگی. وہاں منافق روشنی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے کہ کہیں سے روشنی مل جائے اور اللہ تعالیٰ ایسی روشنی عطا فرمائے گا. اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی پھر دجال نکل آیا تو اس کو کوئی نقصان نہ دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب قرآن نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی. یہ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان ایمانداروں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ بشارت دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے. اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اس بات کا نہ انہیں خود کچھ علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بہت ہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. جو کچھ وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے. آپ شاید ان کافروں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم سے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، اور اتنا غم کہ لوگوں یا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. اور ہمارے غم کیا ہے؟ پھر ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہیں. جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی اٹریکشن رکھتی ہے نا، لیکن ان سے ہمارا امتحان ہے لیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں یا اللہ سے غافل کر دیتی ہیں. پھر فرمایا جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی یہ سب ختم ہو جائے گا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور قطبہ والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی تھا؟ اب اصحاب کہف کا قصہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا کر فرما اور اس رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما. یاد رکھیے کچھ نوجوان بچے تھے جو ایمان لے آئے تھے، توحید پر تھے، جبکہ ان کے وقت کا بادشاہ جو تھا اور سب لوگ جو تھے وہ شرک پر تھے اور شرک ہی کی طرف بلاتے تھے. تو انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے نا ہجرت کی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے تھے. تو اس موقع پر یہ صورتیں نازل ہوئی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ پر رہ کر انسان کا دین ایمان خطرے میں ہو تو اسے وہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ زمین وسیع ہے نا، اور ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں اللہ کی عبادت کر سکے اور اس جگہ پر نہ رہے جہاں اس کے لیے فتنہ ہو.
ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر دور میں لوگوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار، رشتہ دار، اموال، اولاد سب کچھ چھوڑ دیا. اسی طرح فتنہ سے بچنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا. وہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا. یعنی ایسی جگہوں پر رہنے کی بجائے جہاں پر اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں چلا جائے گا جہاں اس کے لیے سہولت ہوگی. کیونکہ آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا نا کہ دنیا کتنی کمائی، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ دین کتنا بچایا. تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کرے کہ ہر دو فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک حساب رکھتا ہے. ہم آپ کو ان کا بالکل سچا واقعہ بتاتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑا ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. ہم اس کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو یہ ایک بعید از عقل بات ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کے بعد ان کو سب اسباب بھی مہیا کر دیے، ان کے دل کو جما دیا. یاد رکھیے جب سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ انسان کسی نیکی کے کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے بھی پھر بنا دیتا ہے. پھر آپس میں کہنے لگے ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے تو پھر یہ ان کے الہ ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر تہمت لگائے؟ اور اب جبکہ تم لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں یہ لوگ پوچھتے ہیں کنارہ کر ہی لیا ہے تو آؤ اس غار میں پناہ لے لو. تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. یعنی ان کے لیے اور تو کہیں جانے کا راستہ نہیں تھا کہ کوئی اور شہر، کوئی اور ملک، کوئی اور آبادی نہیں، تو انہوں نے غار میں ہی جا کر پناہ لے لی. آپ دیکھیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف سے ہٹا رہتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا کر غروب ہوتا ہے. اور نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے اللہ ہدایت دیتے وہی ہدایت پا سکتا ہے. جسے بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے ایسا کوئی مددگار نہ پائیں گے جو اسے راہ راست پر لا سکے. اے مخاطب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. ہم ان کے دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے ہیں اور ان کا کتا اس غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں. اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو دہشت کے مارے بھاگ نکلے. یہ سب اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے کام کر رکھے تھے. یعنی ان کے اوپر براہ راست سورج نہیں پڑتا کیونکہ وہ سائڈ بدلتے تھے نا. یعنی ایسا سین ہے کہ وہاں کوئی جو ٹھہر نہیں سکتا. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے انتظام کر رکھے تھے. ان کی کروٹیں بدلوانا، ان کے کتے کو وہاں بٹھانا اور پھر وہاں ایسا اندھیرا ہونا کہ کوئی وہاں داخل ہونے کی جرت ہی نہ کرے. اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں کچھ سوال جواب کریں. ان میں سے ایک نے کہا بھلا تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ ان میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا یہی کوئی ایک دن یا دن کا ہے کچھ حصہ. اور بعض نے کہا یہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے. اب یوں کرو کہ اپنا چاندی کا روپیہ سکہ دے کر کسی ایک کو شہر بھیجو کہ وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں ملتا ہے. تو ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ پاک کھانا کھاتے ہیں نا. وہاں سے وہ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لائے اور اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ لوگوں کا پتہ چل جائے. یہ نا 309 سال کے بعد اٹھایا ان کو. ٹھیک ہے، دن کے ابتدائی حصے میں گئے تھے اور اٹھے تھے آخری حصے میں. جسے بہت گہری نیند سونے والا جب اٹھتا ہے نا تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ٹائم کیا ہے. بعض اوقات آپ دن میں سو رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید رات ہے. اسی طرح انہیں بھی لگا. پھر کیا فرمایا کہ یہ یاد رکھیے توحید اور شرک سے بچا کے انسان کے اندر جو پاکیزگی لاتی ہے نا تو یہ پاکیزگی اس کے سارے مزاج کا حصہ ہو جاتی ہے. کپڑے میں، جسم کے معاملے میں، کھانے پینے میں، ازدواجی تعلقات میں، ہر چیز میں انسان پہ پاکیزگی تلاش میں رہتا ہے. گندی چیزیں اور اس کو جو ہے نا بیزار ہو جاتا ہے، اس سے اس کے پسند نہیں آتی ہے. پھر فرمایا آتے نہیں شاید کے اندر وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرْنَ بِكُمْ أَحَدًا. تو وَلْيَتَلَطَّفْ یہ تا پر آ کر نصف قرآن ہو جاتا ہے. الحمدللہ. یعنی احتیاط کے ساتھ معاملہ کرے. انہیں نہیں پتا تھا کہ اتنی مدت گزر چکی ہے. ٹھیک ہے. پھر
کیونکہ اگر ان لوگوں کا تم پر بس چل گیا تو یا تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں لوٹائے جائیں گے، اندری صورت تم کبھی فلاح نہ پا سکو گی۔ اس طرح ہم نے لوگوں کو ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت وفا ہونے میں کوئی شک نہیں، جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ آخر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہاں ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا معاملہ ان کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے، مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں ان پر مسجد بنائیں گے۔ بالآخر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی بچے تھے جو گم ہو گئے تھے اور اب نکل آئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس زمانے کے کوئن تھے نا، ان کے پاس سکے تھے، پیسے تھے، کرنسی تھی اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں بھی، تو پھر ان کے نزدیک بہت اہم ہو گئے اور وہ فوت ہو گئے تو کہنے لگے کہ ان کی قبروں پر مسجدیں بناؤ۔ مسجد قبروں پر نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، اور قبر کے پاس مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر والوں کے لیے بھی دل میں ایسے جذبات ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کیا جائے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ مسجد قبروں کے پاس نہیں بنانی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھے، سب بے تکی ہانکتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے، جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے، لہٰذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھیے نہ۔ پھر وہی بات آ گئی ہے کہ جب لوگ بہت زیادہ آرگومنٹس کر رہے ہوں تو اس کو لمبا نہ کریں، اسے طول نہ دیں، بلکہ مختصر بات کریں۔ نیز کسی چیز کے متعلق یہ بھی نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سوال کیا گیا تھا نا ان سے، تو آپ نے کہا کہ میں کل بتا دوں گا۔ جب پوچھا گیا تھا نا اصحاب کہف کے بارے میں، تو آپ نے کہہ دیا کہ میں کل بتا دوں گا، لیکن 15 دن تک وہی نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ کسی بھی کام کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر وعدہ نہ کریں، یہ نہ کہ کل بتا دوں گا، کیسے بتائیں گے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ حکم دیا گیا۔ پھر فرمایا اور اللہ یہ کہ اللہ چاہے، اور اگر آپ بھول کر ایسی بات کہہ دیں تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کیجیے اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے، اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے، یعنی 309 سال زیادہ مطلب وہ ٹھہرے رہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے، اسی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہے، وہ کیا ہے خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ بھی توحید کا حصہ ہے نا، کہ ہر چیز پر اختیار صرف اللہ کا ہے۔ اے نبی، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے اپنے پروردگار کی کتاب میں سے وہ انہیں پڑھ کر سنا دو، کوئی اس کے ارشادات کو بدلنے کا مجاز نہیں، اور اگر کوئی ایسا کام کرے تو آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رکھیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے کی لگی، نہ ہی آپ ایسے شخص کی باتیں مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ غریب لوگوں کو ساتھ نہ چھوڑ دیں، ایسے لوگوں کی صحبت ہونی چاہیے، اور لوگوں کی جو اللہ سے غافل نہ ہوں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، یعنی یا آپ کی آنکھوں کے تارے ہونے چاہیے۔ یہ جو قربانیاں کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں اصحاب صفہ غریب مسلمان، آپ ان سے اپنی نگاہ نہ پھیریں، یعنی اگر اپنی نگاہیں پھیریں گے غافل شخص کی بات نہیں ماننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا فرمایا جا رہا ہے، نیز آپ انہیں کہیے کہ حق تو وہ ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا، اب جو چاہے اسے مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی جس کی کناتیں اسے گھیرے ہوئے ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کو جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرما گرم، اور ان کے چہرے بھون ڈالے گا۔ کتنا برا ہے مشروب اور کیسی بری آرام گاہ ہے، استغفر اللہ۔ کبھی آپ سوچیں مائکرو ویو سے اچانک چائے نکال کر ایسا ہوتا ہے نا کہ دل کے درجہ حرارت پتہ ہی نہیں چلتا، کب ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، انسان منہ سے لگا لیتا ہے اس کو، حالانکہ آپ کو کیا لگتا ہے کب ٹھنڈا ہے، لیکن جب منہ سے لگاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اگر چائے منہ میں ڈال بیٹھتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے پھر،
تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہو. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے. کیسا اچھا بدلہ اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے. آپ ان سے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجیے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی اور ان دونوں کے درمیان قابل کاش زمین بنائی تھی. یہاں اب ایک اور قصہ بتایا جا رہا ہے. یہ دونوں باغ اپنا پھل پورا لائے اور 12 آور ہونے کی میں کوئی کسر نہ چھوڑی. ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی. اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا. تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے کہنے لگا میں تجھ سے مالدار بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں. یہی کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور حالانکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا اور کہنے لگا میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں پلٹا کر لے جایا بھی گیا تو میں یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا. کیسے فریب میں ہوتا ہے انسان, غلط کام کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے. اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران اسے کہا کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا. رہی میری بات تو میرا پروردگار تو اللہ ہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. وہی ہوتا ہے جو چاہتا ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں ہے. بھلا دیکھو اگر میں مال اور اولاد میں تم سے کمتر ہوں. آپ دیکھیں پیچھے انشاءاللہ کا سکھایا گیا اور یہاں ماشاءاللہ کا. یہ کلمات ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے. کوئی چیز کوئی اچھی چیز دیکھو تو اترانے کے بجائے کیا کہیے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. اچھا پھر دیکھیں کسی نعمت کو دیکھ کر نا یہ پڑھنے سے اس نعمت پر زوال نہیں آئے گا یعنی نظر نہیں لگتی پھر. ٹھیک ہے تو یہ دلیل ہے قرآن سے کہ نظر نہیں لگتی اگر یہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیں. تو این ممکن ہے کہ میرے پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے. تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے, اس کا پانی گہرا چلا جائے اور تو پانی نکال بھی نہ سکے. آخر یوں ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گھیرا اور جو کچھ وہ باغ پر خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا. وہ باغ انہی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا. اب وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا. اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو اللہ برحق کو ہے. وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ جو لوگ دولت پر بھروسہ کرتے ہیں تو دولت ڈھلتی چھاؤں ہوتی ہے. وہ کسی بھی وفادار کی کسی کی بھی وفادار نہیں ہوتی. مال کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈھل جانے والا. اس سے ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنا. وہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ کے پاس سے کسی اور کی طرف چلا جائے گا. اس لیے جب تک وہ آپ کے پاس ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں, آخرت بنا لیں. پھر فرمایا نیز ان کے لیے دنیا کی زندگی کی ایک مثال بیان کیجیے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئی. پھر وہی نباتات ایسا بھس بن گئی جیسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے. یہاں دنیا کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ پانی بھی ایک حالت میں قائم نہیں رہتا نا. دنیا کی بھی ایک حالت نہیں رہتی اور دنیا انسانوں کے لیے آزمائشوں کی جگہ بھی ہے. پھر فرمائے مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہے ورنہ آپ کے پروردگار کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی. باقیات الصالحات یہ وہ کلمات ہیں جو حدیث میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ باقیات الصالحات ہیں. ایسے اعمال کا اجر اسے اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. جیسے کوئی شخص نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے, کوئی دینی مدرسہ یا کوئی بھی پانی کا کنواں وغیرہ یا ہسپتال کچھ بھی بنا جاتے ہیں تو اس کا صدقہ جاریہ آپ کو ملتا رہتا ہے نا. تو یہ کلمات وہ کلمات ہیں جس کو آپ پڑھتے رہیں تو آپ کے مرنے کے بعد یہ اجر جو ہے نا اس کا آپ کو پہنچتا رہے گا, یعنی آپ کو پیچھے رہ جانے والا باقیات الصالحات ہے. پھر فرمایا اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹیا رہنوار دیکھیں گے اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے. یعنی کو قیامت کے دن کوئی بھی بچ نہیں سکے گا, کوئی بھی کہیں نہیں چھپ سکے گا. اور وہ اپنے پروردگار کے حضور سپستہ پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار
تمہیں پیدا کیا تھا، بلکہ تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدہ کیا وقت مقرر نہیں کیا تھا اور نہ وہ اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا. تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اعمال نامہ کے مندرجات سے ڈر رہے ہیں اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی. یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ہر چیز اس کے اندر درج ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی، سب کچھ ریکارڈ کر لیا ہے. اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ کر لے. اور جو کام وہ کرتے رہے سب اس میں موجود پائیں گے، اور آپ کا پروردگار کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرے گا. اور واقعہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا. وہ جنوں سے تھا، جو جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی. کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ یہ کیسا برا بدلہ ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے تمہیں نہ اس وقت گواہ بنایا تھا جب آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، نہ اس وقت جب خود انہیں پیدا کیا تھا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں. اور جس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا، ان معبودوں کو تو بلاؤ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، وہ انہیں پکاریں گے تو صحیح، مگر وہ معبود انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے. اور مجرم جب دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچاؤ کی کوئی راہ نہ پائیں گے. اور ہم نے قرآن ان لوگوں کو طرح طرح کے مثالوں سے سمجھایا، مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے. فطرتاً انسان جھگڑالو ہے، یعنی انسان اکثر باتوں میں بحث کرنے لگتا ہے، نقص نکالنے لگتا ہے. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روک دیا، بجز اس کے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا اس سے معاملہ پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے. یعنی اکثر قوموں کا یہی حال تھا نا کہ انہوں نے عذاب کے آنے کا انتظار کیا اور اس سے پہلے مان کر نہ دیا. ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، اور کافر لوگ ان رسولوں سے بےہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے حق کو نیچے دکھائیں، اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کا مذاق بنا رکھا ہے. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں. ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں راہ راست کی طرف بلائیں بھی تو کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے. یعنی جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، لوگ اس کے اوپر بھی مذاق بنا لیتے ہیں. یہاں اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا جو آیات کے سامنے منہ پھیر لے، آیات نہ سننا چاہے، اپنی کرتوت اپنے گناہ بھول جائے. اور آپ کا پروردگار بہت بخشنے والا رحمت والا ہے، ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اگر ان پر گرفت کرتا تو جلد ہی ان پر عذاب لے آتا، بلکہ ان کے لیے وعدہ کا وقت مقرر ہے جس سے یہ لوگ کوئی پناہ کی جگہ نہ پا سکیں گے. اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین کر رکھا تھا. یہاں پچھلے انبیاء کی قوموں کی تباہی ان کے اپنے مقررہ وقت پر ہوئی تھی، وہ بتایا جا رہا ہے. اور وہ قصہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں تو چلتا ہی جاؤں گا تاکہ وہ دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں مدتوں ہی چلتا رہوں گا. ابھی یہاں پہ ایک اور قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ علم حاصل کرنے کا ہے. اس قصے کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وہ ایک بندے سے ملے جو ان سے بھی زیادہ جانتا ہے. اصل میں پیچھے جتنی بھی چیزیں گزری ہیں نا، پہلے قصے میں حکومت دوسرے قصے میں دولت، تیسرے قصے میں علم، اور اگلے قصے میں اختیارات، یہ ساری چیزیں جہاں نعمتیں وہاں بہت بڑی آزمائش اور فتنہ بھی ہے، تو ان کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے. تو پھر فرمایا پھر جب وہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا. پھر جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے. خادم نے جواب دیا بھلا دیکھو، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات کرنا بھول گیا. یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے آپ سے مچھلی کا ذکر کرنا بھلا دیا. بات یہ ہوئی کہ مچھلی نے بڑی عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ بنا لی تھی. یہ اللہ کے حکم سے ہی آپ مچھلی لے کر چلے تھے نا.
اور یہ ایک نشانی تھی کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی، ظاہر ہے آپ مچھلی کو ٹوکری میں ڈال کر لے گئے تھے، ٹوکری میں رکھی ہوئی مچھلی زندہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے حکم سے اس کو ایک جگہ زندہ ہو کر پانی میں جانا تھا. کہا کہ وہی تمہاری جگہ ہوگی جہاں خضر علیہ السلام تم خضر ملیں گے. لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے، اور جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کو بتانا بھول گئے اور کافی آگے نکل گئے. وہ مچھلی دریا میں چلی گئی تھی. موسیٰ نے کہا اس چیز کی تو ہمیں تلاش تھی. پھر فرمایا موسیٰ نے کہا اس چیز کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ ہم اپنے قدموں کے نشان پر واپس چلے آئے. یہ واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے نا. پھر فرمایا وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے ہاں سے ایک خاص علم سکھایا تھا. موسیٰ نے اس بندے خضر سے کہا اگر میں آپ کی پیروی کروں تو کیا آپ اس بھلائی کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس بندے خضر نے کہا آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے، اور جس واقعہ کی حقیقت کو آپ کو علم نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام ایکسائٹیڈ ہے. استاد اور شاگرد کے بیچ میں جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے. اگر شاگرد استاد کی بات ہی نہ مانے تو وہ سیکھ ہی نہیں سکتا. مثلاً استاد کہتا ہے کہ 10 دفعہ یا 7 دفعہ سبق پڑھ کر آؤ اور وہ نہیں پڑھتا تو پھر اسے کہاں سے یاد ہوگا؟ تو یہاں پر استاد اور شاگرد کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. پھر فرمایا کہ خضر نے کہا اچھا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں تاکہ میں خود ہی آپ سے اس کا ذکر کر دوں. چنانچہ وہ دونوں چل کھڑے ہوئے حتیٰ کہ کشتی میں سوار ہوئے. خضر نے کہا اس کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ نے کہا کیا تم نے اس لیے شگاف ڈالا ہے کہ کشتی والوں کو ڈبو دو؟ یہ تو تم نے خطرناک کام کیا ہے. یعنی کشتی میں سوراخ کا مطلب کیا ہے؟ سب کو ڈبونا. اس لیے موسیٰ جو علیہ السلام جو ہے چپ نہ رہ سکے. خضر نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے. یعنی بہرحال علم کے راستے میں صبر کرنا استاد کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے نا، کیونکہ بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کی کیا حکمت ہے. اور یہ صرف کوئی دینی علم ہی نہیں بلکہ دنیاوی علوم میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. کوئی بھی تعلیم حاصل کرے، ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے کئی سال چاہیے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح گھر کے کام کاج سیکھنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. جب نیا کھانا پکانا سیکھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی پک جائے، اور سکھانے والے کو کہتے ہیں کہ یہ کیوں ڈال دیا، یہ جلنے لگا ہے، پانی زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا. تو یہ سارے مرحلے سیکھنے کے دور میں آتے ہیں، لیکن یہ کہ جو سیریس علم ہوتا ہے نا اس کے لیے بہت سنجیدگی بھی چاہیے ہوتی ہے. تسلی کے ساتھ سیکھیں اس کام کو. پھر فرمایا موسیٰ نے جواب دیا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر گرفت نہ کرو اور میرے لیے میرا کام مشکل نہ بناؤ. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. چنانچہ وہ دونوں پھر چل کھڑے ہوئے تاکہ یعنی حتیٰ کہ ایک لڑکے کو ملے جسے خضر نے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا تم نے تو ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا جس نے کسی کا خون نہ کیا تھا. یہ تو تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.